السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر عباس نقوی پروگرام JIT میں ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز۔ ان ٹیوٹوریلز میں ہم تفتیشی نکات آپ کو بتاتے ہیں پاکستان بھر کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو منشیات کے ناسور کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کے تفتیشی نکات بہتر بنانے کے لیے، ان کی تفتیش کا معیار بہتر بنانے کے لیے یہ نکات آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا منشیات کے مقدمات میں گواہان کے بیانات کے تضادات کا خاتمہ۔ کون سے تضادات ہو سکتے ہیں، کون سی معلومات ایسی ہونی چاہیے جو گواہان کے علم میں ہونی چاہیے، اور کس طریقے سے گواہان اپنی شہادت کی تیاری کریں گے، عدالت میں جا کر گواہی دینے کی تیاری کریں گے، اور پروسیکیوشن کے ساتھ کس طریقے سے کوارڈینیٹ کریں گے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ اس کی چند ایک ایپیسوڈز اس ٹاپک کی آئیں گی۔ آج ہماری یہ پہلی قسط ہے، پہلی ایپیسوڈ ہے، جس میں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ تضادات کا پتہ چلے گا۔ کون سے تضادات گواہان اپنی گواہی میں چھوڑتے ہیں، ایک گواہ کچھ اور کہتا ہے، دوسرا گواہ کچھ اور کہتا ہے، اور عدالت میں ملزم کو بریت کی طرف یہ چیز لے جاتی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ ان تضادات کو ختم کر کے ملزمان کی کنوکشن کی طرف آپ ملزمان کو لے کر جائیں اور ملزمان جیلوں میں ڈالے جائیں اور منشیات کا کلا کما ہو سکے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پولیس ملازم جو آپ کے ہمراہ ہے، اس کا نام فردات میں طریقہ برآمدگی کی جگہ میں مال مقدمہ کو سیل کرتے وقت، اور گواہان کے بیانات جب آپ نے فرد مقبوضگی کے نیچے دینے ہیں، تمام افراد جو پولیس ملازمان یا نارکوٹکس ایجنسیز یعنی ANF جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے، یا اس طرح کی کسٹم اور کوسٹل گارڈز وغیرہ جن کے بھی پولیس کے جوانات ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان ہیں، ان کا نام ایک ہونا چاہیے اور تمام جگہوں پر ایک نام درج کیا جانا چاہیے۔ ان بطور گواہ ان کا نام میں اور ان کے نمبر میں جو بیلٹ نمبر ہے اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے اور تضاد نہیں آنا چاہیے۔ گواہان باہم اپنے نوٹس ایکسچینج کریں، اپنے نوٹس اس طرح ایکسچینج کریں کہ ایک گواہ کو پتہ ہو کہ دوسرے نے کیا گواہی دی ہے، اس کی گواہی کتنی ہے، کس حد تک ہے۔ باہم اپنے نمبرز نوٹس کر لیں۔ مدعی کو چاہیے کہ تمام، اور تفتیشی کو چاہیے کہ تمام گواہان کے موبائل نمبرز آپس میں ایکسچینج کرائیں، اور جب وہ گواہی کے لیے جائیں تو ان کے نمبرز ایک دوسرے کے پاس ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا گواہی عدالت میں جا کر دی ہے، دوسرے گواہان کو کیا کہنا چاہیے، اور بار بار ریپیٹڈلی ان کی آپ نے تیاری کرانی ہے۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی یہ بہت اہم فریضہ ہے کہ تیاری اس طرح کرائیں کہ فلو ان کا برقرار رہے اور کوئی سوال کسی جگہ پر وہ اٹک کا شکار نہ ہو، اور کسی بھی طرح اٹکے نہ، کسی بھی طرح ہیکلنگ کا شکار نہ ہو۔ وہ گواہان کو وہ وقت بھی یاد ہونا چاہیے جب منشیات جہاز میں، ریل گاڑی میں رکھی گئی تھیں، جس گاڑی میں وہ لائی گئی تھیں منشیات، مثل میں پہلے سے آپ نے واضح کر دینا ہے تاکہ بوقت شہادت ابہام نہ ہو، یعنی کہ جہاں پہ ریکوری ہوئی، یہ آپ ریکوری کے متعلق اور برآمدگی کے متعلق آپ نے بالکل یک زبان رہنا ہے اور آپ نے کلیئر رہنا ہے، آپ کا مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ وقت روانگی مدعی اور واپسی تھانہ اور وقت وقوع کا تضاد ہرگز نہ ہو آپس میں۔ پولیس ملازمین کبھی بھی یہ تسلیم نہ کریں کہ انہوں نے کٹھے کھڑے لوگوں کو شامل تفتیش نہیں کیا یا دریافت نہیں کیا۔ یہ آپ عدالت میں اکثر تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ تو موجود تھے لیکن ہم نے دریافت کا ان کو نہیں کہا، ان کو شامل تفتیش ہونے کا نہیں کہا، یہ آپ نے تسلیم نہیں کرنا۔ شفقت محمود ورسز اسٹیٹ 2001 KHC 2163 یہ گائیڈنس اس سے ملی ہمیں BLD سے۔ گواہ یہ بھی بتلایا کہ جس سوٹ کیس میں سے منشیات برآمد ہوئی تھیں، اس نے اسی سوٹ کیس اور اسی پیکٹ، اسی شاپر میں سے آپ نے گواہ نے کیا نشانات لگائے تھے اور کیا مارکنگ کی تھی۔ یہ آپ گواہان کو یاد ہونا چاہیے کہ کس سوٹ کیس پر، کس شاپر پر کیا مارکنگ انہوں نے کی ہے، کیا ان کی تفصیلات لکھی ہیں، اور بعد میں ان کو کس طریقے سے پیک کیے گئے، اور کپڑے کے اوپر کیا کیا تفصیلات لکھی گئی ہیں۔ وہ ہم آپ کو ایک علیحدہ چیپٹر میں بتائیں گے۔ پریکٹیکل چیپٹر ہوگا کہ کپڑے میں ہم کس طریقے سے کیا کیا چیزیں کاؤچ ہونی چاہیے اور کون کون سی چیزیں لکھی جانی چاہیے جب ہم پیکنگ کرتے ہیں۔ ملزم کے لاتعداد ملازمان کے درمیان سے راہ فرار اختیار کرنے کی توجیہ کو یکساں اور مضبوط رکھنا ہے، اور آپ نے یہ نہ ہو کہ کوئی ملازم کہے کہ اس وقت ایک ملازم تھا جس میں سے ملزم فرار ہو گیا، کوئی کہے 4 ملازم اس وقت ہمراہ تھے۔ یہ چیزیں آپ نے یکساں اور ارتباط کے ساتھ رکھنی ہیں۔ یہ گائیڈنس ہمیں سیکھ ہوئی 2013 میں 822 اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ فرد کہاں بیٹھ کر بنائی گئی؟ سڑک پر بیٹھ کر بنائی گئی، گاڑی پر بیٹھ کے بنائی گئی، گاڑی کے فرنٹ بونٹ پر رکھ کر بنائی گئی، یا کسی کرسی لی گئی کسی دکان سے، کسی ٹینٹ ہاؤس میں بیٹھ کے بنائی گئی، کسی ڈیرے پہ بیٹھ کر بنائی گئی۔ یہ آپ نے تفصیل تمام لکھنی ہے، بلکہ بہتر ہے کہ تمام گواہان اور مدعی یہ کہیں کہ ہم نے موقع پر فرد بنائی تھی جس جگہ پر وہ برآمدگی ہوئی تھی۔ فرد کے گواہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ انہوں نے فرد پر دستخط کیے ہی نہیں۔ اکثر و بیشتر کئی بار ہمارے گواہان ایسا کہہ جاتے ہیں عدالت میں آ کے، اور یہ وکیل صفائی اور مختلف جو شینانیگنز
کی جاتے ہیں، اور کچھ ایسے عناصر جو منشیات کے مقدمات میں چاہتے ہیں کہ ملزمان کو سزا نہ ہو، وہ ایسے کروا لیتے ہیں کہ گواہان کو ون اوور کر لیتے ہیں۔ وہ گواہان کہتے ہیں کہ ہمارے تو دستخط ہی نہیں ہے۔ اس معاملے میں آپ نے دستخط اوریجنل کروانے ہیں، شناختی کارڈ اور سروس کارڈ والے کروانے ہیں، اور گواہان کے ہینڈ کے کروانے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے خود دستخط کر دیا اور شو کر دیا کہ آپ نے دستخط گواہان کے کروائے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ عدالت میں ایسا کوئی تسلیم کریں۔ تمام آئیو، مدعی، پی ڈبلیوز یعنی کہ شہادتی گواہان واضح ہونے چاہیے کہ انہوں نے کتنے فردات پر کب کہاں دستخط کیے تھے۔ تمام برآمدہ اشیاء، ملزم اور جرم میں استعمال ہونے والی اشیاء، کار، موٹر سائیکل، رکشہ وغیرہ کا فرد کا علم آپ نے رکھنا ہے، اور علیحدہ تمام کا پتہ ہو کہ کون سی فردات بنائی گئی اور کتنی فردات بنائی گئی اور کن پر ہمارے دستخط ہوئے ہیں۔ تمام گواہان کو کلیئر ہونا چاہیے، اور مادی تضادات آپس میں ختم کرنے ہیں آپ نے۔ گواہان کے بیانات میں تعداد، ملزمان کیا وہ ملزم کو پہلے سے جانتے تھے یا نہیں، مخبر کی خبر کہاں ملی، ناکہ بندی کہاں کی گئی، ملزم کو شناخت کیسے کیا گیا، اور ملزم کی گاڑی کی آمد کو روکا جانا، اس کی گاڑی کو روکا جانا کس طریقے سے کیا گیا، برآمدگی کس طریقے سے ہوئی، کارروائی کیسے ہوئے، نمونے کیسے نکالے گئے، تاریخ، وقت، وقوع، جائے برآمدگی اور حالات برآمدگی آپ نے تمام لکھنے ہیں، اور اس معاملے میں آپ نے واضح ہونا ہے۔ تاریخ، وصولی مال مقدمہ، مقدار، جائے وقوع، کس نے کیا کام کیا اور کیا لکھا گیا، کیا لکھا اور کب کہاں لکھا، اور وزن منشیات جو برآمدہ ہے اور ترسیل کردہ برائے پی ایف ایس ہے اور وصول کردہ پی ایف ایس ہے، ان تمام معاملات میں باہم تضاد نہ ہو، ایک لائن پر ہوں، ایک پیج پر ہوں کسی بھی طرح، اور ایک فرنٹ پر ہوں، اور ایک ارتباط میں ہوں، ایک یونیفارمٹی میں ہو۔ یہ گائیڈنس ہمیں ملی ہے 2017 PCRLJ 432 سندھ سے، جس سے ہم نے آپ کو یہ جو معاملات بتائے ہیں، اس معاملے میں یہ گائیڈنس ہمیں سیک آؤٹ ہوئی ہے۔ تمام گواہان کی زبانی وقت ریڈ آپ نے بتانا ہے، وقت تیاری استغاثہ بتانا ہے، جگہ جہاں نمونے نکالے گئے تھے، حالات اور ٹائم، وقت، سیل، پارسل ہائے کتنی لگائی گئی، گنتی کی گئی، کتنی منشیات کی گنتی کی گئی کہ نہیں کی گئی، اور تیاری کس طریقے سے کی گئی، یہ بھی، اور مہر جو ثبت کی گئی ہے اس کو بھی آپ نے واضح رکھنا ہے۔ اور مہر کے متعلق جو تضادات آتے ہیں، کئی بار کے اور آر کو مکس کر دیا جاتا ہے، خورشید کا نام ہے تو آپ نے آر لکھ دینا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کے کا خورشید کا نام اگر ہو تو کے کے ذریعے اس کے نام شروع ہونا چاہیے، اس طریقے سے آپ نے کے اور آر کا آپس میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے اور تضاد نہیں بننے دینا۔ اور گاڑی جو وقوع تک جانے میں استعمال ہوئی، آپ کی گاڑی جو سرکاری گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، جائے برآمدگی کس جگہ پہ ہوئی برآمدگی، اور قسم ترازو یکساں ہونے چاہیے، آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، گواہان کو پتہ ہونا چاہیے کون سے ترازو کے ذریعے منشیات کو تولا گیا۔ یہ ہمیں گائیڈنس جو سیکھ ہوئی ہے وہ ساجد ندیم ورسز اسٹیٹ 2013 KHC سے حاصل ہوئی ہے۔ گواہان کو یہ واضح بتلا سکنے کے قابل ہونا چاہیے کہ ان کا بیان 161 صفحے کس نے تیار کیا، کس نے لکھا، مدعی نے لکھا یا محرر نے لکھا۔ محرر لکھ نہیں سکتا لیکن مدعی نے لکھنا ہے، تو جواب آپ نے مدعی کا دینا ہے۔ اس کی یہ گائیڈنس ہمیں ملی ہے 2018 میں PCRLJ سندھ سے۔ جائے برآمدگی، کار کی ڈرائیور والی سائڈ کا دروازہ آپ نے بتانا ہے، بایاں دروازہ میں سے برآمدگی ہوئی ہے، یا کار کی کسی اور سمت میں کسی بمپر میں سے نکلی ہے، انجن کے ساتھ باندھی گئی تھی، یا ڈگی میں سے ملی ہے، سیٹ کے پر پڑی ہوئی تھی، تو اس کے متعلق تمام گواہان کو واضح ہونا چاہیے اور یک زبان ہونے چاہیے۔ روزنامچہ میں مدعی اور آئیو کے تھانہ واپس آنے کا وقت ملزم کو حوالات میں بند کرنے کے وقت سے پہلے کا ہونا چاہیے۔ ملزم میں جب حوالات میں ملزم کو داخل کیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کا وقت جو ہے وہ وقوع کے بعد کا ہونا چاہیے، یہ آپ کو نوٹس میں ہونا چاہیے۔ کئی بار اس معاملے میں گواہان میں مکس اپ ہو جاتے ہیں اور وہ وقت کو بہتر طریقے سے یاد نہ رکھنے کی وجہ سے وکیل صفائی کو ایسا پوائنٹ فراہم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ملزمان کی بریت کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ ایک پوائنٹ چاہیے عدالت کو ملزم کو بری کرنے کے لیے، اگر آپ ایک پوائنٹ دیتے جائیں گے تو ملزم کی بریت کے چانسز مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام اگر آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کو ہماری پروگرام JIT ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں، ہمارا اسٹوڈیو، ہمارا سیٹ اپ، ہماری ریسرچ ورک اگر آپ کو پسند آ رہی تو ہمارا چینل لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا دوستوں میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ منشیات کے خلاف کمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب
گڑی شو لاہور میں سید محسن گیلانی اور سید ذوالفقار حسین گیلانی کی NGO ہے جس کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اور سمپوزیا، واکس اور پوسٹر کمپٹیشنز اور دیگر ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میری طرف سے میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں، اگر آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کوئی لیکچر دلوانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پولیس ٹریننگ کالجز میں لیکچر دلوانا چاہتے ہیں یا لا انفورسمنٹ اداروں کے اندر نارکوٹکس انویسٹیگیشن کے متعلق لیکچر دلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہماری لیگل کنسلٹنسی سروسز سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ ہمیں کال اپون کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین کے نیچے ظاہر ہو جائے گا۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔